المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المقدوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر سن 1444 ہجری عاشورہ محرم اور آیہ تطہیر اور مقام عصمت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے آیہ تطہیر کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ بس کہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ تم سے ریز کو دور رکھے۔ اور انشاءاللہ میں یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں اس کا معنی آپ کی خدمت میں دلیل کے ساتھ عرض کروں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ عرض کیا کہ عصمت ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ صاحب عصمت گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے انجام نہیں دیتا۔ یہ عصمت نظام کائنات میں ہونا ضرورت عقلی ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ ایسی عصمت کائنات میں موجود ہو نظام کائنات کو چلانے کے لیے۔ اب اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ دوسری عصمت کی قسم، اب ایک یہاں سے جب عصمت اس طرح سمجھ میں، ایک مرتبہ عصمت چاہیے ہمیں اپنی مطلق کیفیت میں، بس مطلق کیفیت میں یعنی کسی قید کے ساتھ میں۔ اب یہ عصمت مطلقہ یہ وہ ہے کہ جب پروردگار اس کے صاحب کو خلق کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے تو عصمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، بذات معصوم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے پر دوسرے افراد، کچھ اور لوگ، کچھ اور انسان اللہ نے خلق کیے ہیں کہ جن کو اس نے بذات معصوم خلق نہیں کیا، بس دونوں کا وظیفہ الگ ہے۔ معصوم کا وظیفہ ہے ہم تک خدا کے پیغام کو بغیر کسی غلطی کے پہنچانا، اور جو معصوم نہیں ہے اس کا کام ہے
اس پیغام پر بغیر غلطی کے عمل کرنا۔ اب جو بغیر غلطی کے عمل کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر اسی طرح سے عصمت ایجاد ہونے لگتی ہے، وہ کسب کرتا ہے، تحصیل کرتا ہے، حتیٰ یہ کہ وہ عصمت کاملہ کے مقام تک پہنچ سکے۔ اور یہ مرحلہ وہ ہے جہاں ایمان اپنے کامل صورت میں کسی مومن کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ اب اس سلسلے کو کیوں اللہ تبارک و تعالی نے، ہم ایسے کیوں ہیں کہ ہمارے اندر زمینہ موجود ہے گناہ کا؟ اس لیے کہ خدا نے ارادہ یہ کیا ہے کہ وہ وجود جو وجودی اعتبار سے، جب ہم پست کہتے ہیں یہاں پر وجود کو کسی بھی، تو اس کے فضائل کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، بلکہ فلسفے میں وجود کو پست اس وقت شمار کیا جاتا ہے کہ جب اس کے اندر سے مزید کسی اور وجود کے نکلنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس اعتبار سے ابھی تک کی سائنٹیفک جو ترقی ہے اور علم ہے وہ کہتا ہے کہ ہائیڈروجن کا ایٹم وہ ذرہ ہے کہ جو سب سے پست ترین مرحلے پر ہے۔ اب اس مرحلے سے تمام ان جمادات کو، تمام ان پودوں کو، ان کو بھی اللہ نے درجہ بدرجہ ایک ترقی دی ہوئی ہے۔ یہ فضائل کے اعتبار سے، اپنے وجودی درجوں کے اعتبار سے کچھ مقامات رکھتے ہیں، لیکن ان کے تمام مقامات کمالیہ جو بھی ہے وہ اسٹیٹک فارم میں جہاں ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب ان تمام چیزوں کو نکال کر، چونکہ پروردگار خالق بھی ہے، رب بھی ہے، رشید بھی ہے، ہادی بھی ہے، اس نے ہدایت بھی کرنی ہے اور رشد بھی دینا ہے۔ مرحلہ یہ ہے کہ یہ رشد جو پروردگار نے دینا ہے، موجودات کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ اس مرحلے میں نہ ڈائریکٹلی خدا سے ہدایت کو وصول کر سکتی ہے اور نہ ڈائریکٹلی خدا سے ربط پیدا کر سکتی ہے۔ اب اس میں مرحلہ کس کا ہے؟ خدا کا کوئی قصور نہیں، وہ کمال ہے، قصور ان تمام مخلوقات کا۔ اس کی مثال ہم کیسے دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ سورج زمین پر آ جائے، تصور کر لیتے ہیں ہم کیا آنے کی بات کی جائے، تب ہوگا کیا؟ ابھی سورج زمین کے نزدیک بھی نہیں پہنچا ہوگا کہ زمین اس کی شدت گرمی کی وجہ سے نابود ہو جائے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورج بیکار ہے جو زمین پر نہیں آ سکتا۔ آپ کہیں گے بھائی مسئلہ سورج کے ساتھ نہیں ہے، زمین کی اوقات نہیں ہیں کہ وہ سورج کو اپنے پاس تصور کر سکے۔ یہاں مسئلہ سورج کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اب سورج دور سے رہ کر جو زمین کو اپنا فیض جاری کر رہا ہے، تو اس نے زمین والوں، زمین سے رابطہ، اس نے کہا کہ ایک رابطہ خلق موجود ہے اس کے اور زمین کے درمیان، اس رابطے کے ذریعے سے وہ اپنی حرارت کو بھی زمین تک پہنچا رہا ہے، اپنی روشنی کو بھی زمین تک پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح سے انسانوں اور خدا یا تمام مخلوقات اور خدا کے درمیان ایک ایسا واسطے کے مخلوق درکار ہے جو خدا اور بندوں کے درمیان رابطے کا کام انجام دے سکے۔ اب پروردگار نے بہت سارے مقامات پر بہت ساری چیزیں ایسی بنا کر ہمارے اور آپ کے لیے مثالوں کو روشن کر دیا ہے کہ جہاں پر اگر امکان خطا پیدا ہو جائے انسانی وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ ایک مقام یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک بدن عطا کیا اور اس کو ایک روح عطا کی۔ اب روح اپنے بہت سارے جو بدن کی تدبیر کے کام ہیں، ہمارے اس بدن کو کون زندہ رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جو دل کو دھڑکا رہا ہے؟ کون ہے جو نظام ہضم کو چلا رہا ہے؟ کون ہے کیا آپ سانس اپنی مرضی سے لے رہے ہیں؟ کیا آپ کا دل آپ کی مرضی سے دھڑک رہا ہے؟ کیا آپ کا کھانا آپ کی مرضی سے ہضم ہو رہا ہے؟ پورے بدن کا نظام انسان کی مرضی سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ کون کنٹرول کرتا ہے؟ روح کنٹرول کرتی ہے۔ اب یہ روح جو پورے غور کیجیے گا، دو طرح کی خاصیتیں روح کے اندر موجود ہیں۔ ایک، پوری بدن کے اوپر روح کا اشراف ایسے ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ہر شے روح کے اشراف میں۔
اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے تسلط میں ہے۔ لہذا ایک ہی وقت میں اگر آپ کے مثلاً سر کے اوپر کوئی چیز آپ کو کاٹے اور اسی مرحلے میں آپ کے پیر کے ناخن کے انگوٹھے کے اوپر کوئی چیز کاٹے، ایک ہی وقت میں آپ کو دونوں جگہ پر درد کا احساس ہے۔ ورنہ اگر انسان یہ سوچے کہ پہلے اس نے کاٹا پھر اس نے کاٹا، لہٰذا اور یہ جو ریفلیکس ایکشن ہے یہ کیا ہے؟ روح کے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ جتنی دیر میں اگر آپ سوچیں نا کہ یہ گرم ہے میرا ہاتھ جلا دے گا اور سوچ کر ہاتھ ہٹائیں تو آپ کا ہاتھ جل چکا ہوگا۔ آپ کے سوچ کے مرحلے سے پہلے گرم چیز پر آپ کا ہاتھ لگا اور ہٹا، یہ کون کر رہی ہے؟ روح۔ بس روح ایک پوری طرح سے آپ کے بدن کو اپنے اشراف میں لیے ہوئے ہے، یہ ایک مرحلہ، اور دوسرا پورے بدن میں تصرف کرتی ہے روح، ہر چیز کو اس نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ بس یہ روح اگر کسی پوائنٹ پر غلطی کر جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ دیر کے لیے دل دھڑکنا بھول جائے، کچھ دیر کے لیے سانس ادھر ادھر ہو جائے، کوئی ایک چیز انسان کے وجود میں روح کے تحت ادھر ادھر ہو جائے، انسان کا وجود اور اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جب انسان کے وجود کی اس چھوٹی سی کائنات کے نظام کو بغیر کسی غلطی کے چلانے کے لیے اللہ نے روح کو خلق کیا ہوا ہے جو پورے نظام کو بغیر غلطی کے چلا رہی ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی ایسی شے کے چل رہی ہو؟ تو بس اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہم جس کو امام مانتے ہیں وہ ذات وہ ہے کہ جو روح کائنات ہوتی ہے، روح کائنات ہے معصوم۔ اب میں عرض کروں گا انشاءاللہ تفصیلات عرض کروں گا، روح کائنات ہے معصوم۔ جب معصوم روح کائنات ہے تو کیا پوری کائنات پر معصوم کا تصرف اسی طرح سے ہے جیسا میری روح کے میرے وجود کے اوپر ہے۔ بس اب وہ پوری طرح سے ایک یہ کہ وہ غلطی نہیں ہونے دیتا، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے تصرف میں ہے پوری کائنات۔ بس اگر پتا بھی گرے گا تو وہ جانتا ہوگا، اگر کوئی چیز حرکت کرے گی کائنات میں تو وہ اس کی دسترس میں ہے۔ اس کو یہ مقام اللہ نے عطا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ رابطہ ہے وہ اس پورے کائنات اور خدا کے درمیان، تمام فیوضات الہیہ اس کے وجود سے جاری ہوتے ہیں۔ اب یہ جو واسطہ فیض ہے اس مقام پر، جب اس کی کیفیت پوری کائنات پر روح کی مانند ہے تو اب روح تصرف کرتی ہے۔ روح ہی اگر چاہے، ہماری چونکہ روح ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کے تابع رہتے ہیں، وہ جو مرضی کرے، لیکن اگر کہیں ہماری روح اتنی طاقتور ہو جائے کہ ہم خود فیصلے کر سکیں تو ہم اپنے بدن میں جب چاہیں جہاں چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ جب روح بدن میں خود تصرف کرتی ہے تو پھر کہیں پر بھی خلل واقع نہیں ہوتا۔ روح کے تصرف سے بدن میں خلل کبھی بھی واقع نہیں ہوتا۔ غیر از روح اگر کوئی دخل دینے کی کوشش کرے گا، لہذا سائنسدانوں نے دیکھا کہ آپ کے بدن میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں، آپ ایک مرتبہ اس کو کھول دیں دوبارہ آپ اس کو جوڑ بالکل پہلے کی طرح سے کبھی بھی انسان جوڑ نہیں سکتا۔ لیکن روح جب کسی چیز میں دخالت کرتی ہے، روح جب تدبر کرتی ہے، تصرف کرتی ہے تو خلل واقع نہیں ہوتا۔ اب جو روح کائنات ہے اس کا تصرف ہے کائنات کا، بس اگر وہ کہیں تصرف کرے گا تو خلل واقع نہیں ہوگا۔ اب ساری کائنات اللہ کے حکم سے اسی معصوم کے ذریعے سے چل رہی ہے، اب اس کا تصرف ہے۔ ورنہ اگر پورے کے پورے کائنات میں کوئی ایک ستارہ سیارہ اگر اپنی جگہ چھوڑ دے کائنات میں خلل واقع ہوگا، لیکن اگر معصوم چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، چاہے تو سورج کو پلٹا کر بلا لے، جو مرضی تصرف کرے کائنات میں کبھی بھی خلل واقع تصرف ہے معصوم کا۔ اللہم صلی علی محمد اور پروردگار معصوم کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ بس معصوم کی حیثیت کیا ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو سمجھیں۔ یہ پوری کائنات، اب ہمیں اندازہ ابھی نہیں ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے، کائنات میں کیا کیا ہے، ابھی تک انسان کو معلوم، کائنات کی نہ سرحدیں معلوم ہوئی ہیں۔ آج تک انسان ساری ٹیکنالوجی کے باوجود ابھی تک ستاروں اور سیاروں کی تعداد گننے میں صرف ایسٹیمیٹس ہیں ہمارے پاس، اور کچھ نہیں، صرف ایسٹیمیٹس ہیں۔ ابھی تک انسان کائنات کی سرحدوں کو دریافت نہیں، ایسٹیمیٹس پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن کوئی تو ہے
جو ابھی تک انسان کی دسترس میں نہیں آئی ہے، وہ پوری کائنات کوئی بغیر غلطی کے چلا۔ کیسے چلتا ہے یہ سارا کام؟ اب اس کی مثال دوں، نوجوان بچے تھوڑا سا معاملات کو ترک کریں۔ آج کل کچھ چیزوں کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ دیکھیے انسان نے ترقی کی ہے، آج انسان نے ورچوئل ورلڈ کے نام سے ایک پورا سسٹم ڈیزائن کر لیا۔ آج سے اگر 50 سال پہلے، 60 سال پہلے میں آپ کو یہ کہتا کہ جی میرے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ میں جس کے ذریعے سے دنیا کی کسی لوکیشن کا راستہ معلوم کر سکتا ہوں، اور وہ مجھے یہ بھی بتا دے گی کہ کون کون سا راستہ جا رہا ہے، کہاں کتنا رش ہے، کہاں سے مڑنا ہے، کتنی دیر میں پہنچو گے، پیدل جاؤ گے تو کتنی دیر میں پہنچو گے۔ آج سے 50 سال پہلے اگر میں یہ کہتا تو اول تو آپ مانتے نہیں میری بات، اور اگر مولانا صاحب ہونے کی وجہ سے احتراماً تسلیم کر لیتے کہ چلو بھائی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، تب بھی کوئی جواز تو ڈھونڈتے نا۔ آپ کہتے ہیں آپ مولانا کو کیسے کرو؟ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں یقیناً مولانا صاحب کے پاس کوئی جن ہے۔ احتراماً آپ کہتے ہیں موکل آغا صاحب کے کنٹرول میں کیا ہے؟ موکل۔ آج سے 50 60 100 سال پہلے تک جتنے کام ہم جنوں سے کرواتے تھے، آج اس سے بڑے بڑے کام انسان خود انجام دے رہا ہے۔ یعنی جو چیز ہم جنوں سے بھی تصور نہیں کر سکتے تھے، آج انسان اس سے آگے۔ تو انسان نے ثابت کر دیا کہ وہ خود بڑا جن ہے۔ جن پس مخلوق ہے انسان سے، انسان کا درجہ ہے جنوں سے بہت زیادہ افضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ بہترین تقویم ہے اللہ تعالیٰ۔ اب جو بہترین ہے وہ بہترین، لہذا اب کیا ہوا؟ انسان نے اب آج کوئی پوچھے وہ کہے گا مولانا گوگل میپ کوئی بڑی بات تھوڑی۔ اب آپ گوگل میپ پہ سوچیں پوری دنیا میں کتنی روڈیں ہوں گی، کتنی روڈوں پہ کتنی گاڑیاں ہوں گی، کتنی گاڑیوں میں کہاں کہاں کون سا رش، کہیں دن کہیں رات، کہیں صبح کہیں آفس ٹائم کہیں کیا، کتنی دیر لگتی ہے آپ کو راستہ تلاش کرنا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب کیا کیا ہے آپ نے؟ غور کیجیے گا۔ اچھا یہ جو ورچوئل ورلڈ ہے یہ مجھے دکھا سکتا ہے یہ ہوتی کہاں ہے؟ یہ ورچوئل ورلڈ پائی کہاں جاتی ہے؟ اس کا کوئی فزیکل ویسا وجود ہے آپ کے پاس؟ لیکن چونکہ آپ رابطے میں ہیں، چونکہ آپ استفادہ کر رہے ہیں اس سے، ایسا ہی ہے نا، آپ رابطے میں ہیں۔ اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ چونکہ اس کی اہمیت سے واقف ہیں، اب آپ کو فزیکلی اگر نہیں بھی پتہ تو آپ کو ایک اجمالاً پتہ ہے کہ یہ کام کیسے ہوتے ہیں، یہ چیز کہاں پر ہے۔ کوئی نہ کوئی جو مجھ سے زیادہ لانا تھا، میں تو سمجھتا ہوں ہر کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہوگا سوائے میرے اور مجھ سے سینئر پارٹی کے، البتہ اس میں بھی امکان ہے کہ ماہرین موجود ہوں، لیکن ہماری والی ایج کے کوئی چیزیں یہ سمجھ میں نہیں آتی زیادہ۔ لیکن نوجوان آئے گا وہ مجھے بتا دے گا کہ آگا ایسے ہوتا ہے، یہ کمپیوٹر ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے، ایسے ایسے وہ سارا حساب کتاب بتا دے گا۔ اب کیا کر رہے ہو آپ؟ اسی ورچوئل ورلڈ کے ذریعے سے اس مٹیریل ورلڈ کو کنٹرول کر رہے ہو۔ اور آپ کو اگر میں کہوں کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوگا کہ سارا کا سارا کچھ اس ورچوئل ورلڈ کے ذریعے سے اس مٹیریل ورلڈ میں کنٹرول ہو رہا ہوگا، تو کوئی ہے جو آ کر یہ کہے کہ آگا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی؟ بھائی ایک چھوٹے سے پیمانے پر ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کروا کے بتا دیا کہ دیکھو کیسے ایک عالم کے ذریعے سے ایک دوسرے عالم کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ بھی ایک عالم ہے، یہ بھی ایک عالم ہے، البتہ محدود پیمانے پر، محدود کیفیات کے ساتھ ہے۔ اب اگر آپ سے میں ڈیمانڈ کرتا جاؤں کہ اس میں یہ بھی ہو، اس میں یہ بھی ہو، تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ آغا صاحب جتنی آپ فرمائشیں زیادہ کرتے جائیں گے کمپیوٹر کو اتنا ہی زیادہ سپر ہوتا چلا جائے۔ یہی ہوتا ہے نا بھائی، جتنی آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی آپ کہیں گے اس میں یہ بھی ہو، اس میں یوں بھی ہو، اس میں فلاں بھی ہو۔ تو وہ جو کمپیوٹر والا ہوتا ہے، دکان والا، وہ کہتا ہے بھیا ہو جائے گا سب کچھ، ایک تو پیسے لگیں گے، دوسرا اتنی کوالٹی مہنگی اوپر جانا پڑے گا آپ کو۔ لیکن کیا ہے، اگر آپ کو اس طاقت اور قدرت کا اندازہ ہے تو آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آ جاؤ، سب کو سمجھ آ جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی قرآن میں از اول تا آخر بار بار جن چیزوں کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے وہ یہ ہے
کہ تمہارے اس عالم کے اوپر ایک عالم اور ہے جس کو عالم ملکوت کہتے ہیں، ملکوت السماوات۔ کئی مرتبہ اللہ نے اس کو کب کیا ہوتا ہے ملکوت؟ اب یہ اس سے ہمارا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، لہذا ہمیں نہیں پتا۔ عجیب بات ہے، انٹرنیٹ کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ آج میرا بچہ بغیر وائی فائی کے زندہ نہیں رہ سکتا، کنیکٹیوٹی چاہیے اس کو، ہر وقت کنیکٹیوٹی۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ بھئی کتنا، مجھ سے میں کہوں گا بھئی تم کیوں کر رہے ہو، وہ کہے گا بھائی آپ کو کیا پتا، پرانے لوگ ہو۔ آج سارے کا سارا کام دنیا میں اسی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کنیکٹیوٹی ختم نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ لہذا وہ اتنا دیوانہ ہے اس چیز کا کہ جہاں جاتا ہے اسے پہلے کھانا، اب تو حالات یہ ہیں باتھ روم کا بھی نہیں پوچھے گا، پہلے پوچھے گا وائی فائی ہے یا نہیں، وائی فائی ہے تو اطمینان، ورنہ مشکلات۔ مرحلہ کیا ہے عزیزان من؟ چونکہ وہ عالم سمجھ رہا ہے، ایک عالم ہے جو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ملکوت اس عالم کو کہتے ہیں، نان مٹیریل، کہ جو اس پورے عالم ملک مٹیریل ورلڈ کو اسی طرح سے کنٹرول کرتا ہے۔ کنٹرولرز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک ذرے پر پروردگار کی جانب سے فرشتہ مامور ہے۔ اب جب ایک ایک ذرے پر مامور ہے، اب آپ قدرت خدا کی تصور کریں اور اب اس کو سوچیں، بس کیا ہوتا ہے کہ حتیٰ ایک ذرہ بھی خدا کے اس کنٹرول کے دائرے سے باہر، لہذا وہ کیا کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، حتیٰ پتا بھی گرتا نہیں ہے مگر پروردگار کو پتا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ کنٹرول ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عالم، اب فرشتہ کیا ہے؟ مدبرات امر ہے۔ ہاں، قرآن نے قسم کھا کے کیا کہا؟ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، قسم کھا کے کہا کہ جو امر کے مدبر ہیں۔ مدبر کا مطلب کیا ہے؟ چلانے والے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اب انٹرنیٹ میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، آپ خود اپنے لیے بتا دیجئے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو اس عالم میں اور اس عالم میں کنیکٹیوٹی کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ استطاعت ہوتی ہے کہ وہ دونوں طرف کے کنٹرولز کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، ادھر سے ادھر کنیکٹیوٹی دے رہا ہے، ادھر سے ادھر کنیکٹیوٹی دے رہا ہے۔ اب اگر یہ کنیکٹر، ہمارا جو کنیکٹر ہے یہ خود عاقل نہیں ہوتا، اب کچھ دیر کے لیے اگر آپ اس کنیکٹر کو ہی عقل دے دیں، جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام پر کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام پہ کوشش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے ایگزیکٹلی؟ کہاں پر ہے وہ؟ یہ کنیکٹر ہے بیسیکلی، جو ان دونوں کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ انسان کیا کوشش کر رہا ہے کہ اس کو آرٹیفیشلی اتنا انٹیلیجنٹ بنا دے کہ پھر انسان کو خود کوئی ضرورت نہ پڑے، یہ خود ہی خود کرتا رہے۔ اب اس کے وہ فوائد تو آپ کو گنواتا ہے، ہاں، چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کر، ویڈیو بنا کر، کہ آئندہ کا آپ کی زندگی ایسی ہوگی کہ آپ، ہاں، گھر میں آپ کہیں گے لائٹ آن ہو جائے گی، فین آن ہو جائے گا، آپ کہیں گے جوس خود بخود جوس بن کر آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بس آپ بولیں گے، اشارہ کریں گے، سب ہو جائے گا۔ کرے گا کون؟ کون رہا ہوگا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایسے ہی ہے نا؟ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو، اب میں لفظ استعمال کروں توجہ کیجیے گا، جو امر آپ کریں گے، جو امر آپ کریں گے اس کو تدبیر اس نے کرنا ہے۔ بھئی یہی ہے نا، جوس کیسے بنے گا یہ تو نہیں بنا رہے نا آپ اس کو، آپ نے تو کہا مینگو جوس، اس نے نکال کے دے دیا آپ کو، کیسے کیا یہ اس کا کام ہے نا، وہ تدبیر کر کے آپ کو دے رہا ہے۔ ہاں، بس پہلے مرحلے پہ آپ اس کے خالق ہیں، دوسرے مرحلے پر آپ اس کے کیا ہیں؟ عامر ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، پہلے مرحلے میں آپ خالق، دوسرے مرحلے میں عامر۔ پہلے آپ نے بنایا، اب بنانے کے بعد جب تک یہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا جو آپ کہیں گے کر دے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ کہیں باقی ہو گیا، جو بہت ساری فلموں کے اور اس کے موضوعات ہیں، وہ کیا ہے کہ جی سسٹم باغی ہو گیا۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے باغی یا نہیں ہو سکتا، یہ ایک بحث ہے اپنی جگہ۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں بحث کہ میں نے آگے ارادے کی بحث کو اسی سے جوڑنا ہے، بے ربط بحث نہیں کر رہا ہوں، میں نے آگے انما یرید میں جو ارادہ ہے اس کی بحث یہیں سے آپ کو سامنے پیش کرنی ہے کہ ہمارے ارادے میں اور خدا کے ارادے میں فرق کیا ہوتا ہے۔
یہیں سے سمجھانی، آج بیس بنا رہا ہوں تاکہ وہاں آپ کو ارادہ سمجھا سکوں۔ اب کیا مسئلہ ہے، غور کیجیے گا، کیا کہتے ہیں کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوں ہوگی۔ اب سب سے بڑی شکست کیا ہے انسان؟ سب سے بڑی شکست ہے خود انسان کا اس کے ساتھ یہ آرٹیفیشل کا لفظ لگانا، یہ شکست ہے، خود مانی بھی ہے شکست اس نے۔ آرٹیفیشل کا مطلب کیا ہے کہ جو انٹیلیجنس تم دے رہے ہو وہ کبھی بھی حقیقی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ آرٹیفیشل ہی رہے گی۔ اب کیا ہو رہا ہے فکشن میں، یعنی یہ جو آپ اور ہمارے بچوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اس کے پوائنٹ کو سمجھیں کہ کہاں سے آپ کو اور ہمیں یعنی شبہ کہاں ایجاد ہوتا ہے، کہاں بے وقوف بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی یہ مشینز اب فکشن میں، اب جو جتنی بھی یہ بنتی ہیں اس طرح کی فلمیں، اب وہ ٹرمینیٹر ہو یا پتہ نہیں کیا ہو وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے ان کو کہتے ہیں فکشن۔ کیوں کہتے ہیں فکشن؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ کبھی بھی ریالٹی ہو نہیں سکتی، یہ دوسری شکست ہے۔ حقیقت میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف فکشن، فکشن میں آپ سوچ سکتے ہیں، ورنہ حقیقتاً یہ کبھی نہیں۔ یہ انسان کی شکست کا خود اعتراف ہے۔ فکشن کا معنی کیا؟ یہ ہو نہیں سکتا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ عزیزوں کہ انسان اس چیز پر آ کر پھنسا ہوا ہے کہ میں کسی چیز کو صاحب ارادہ بنا سکتا ہوں یا نہیں۔ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بحث ہے وہ ساری کیا ہے؟ میں کسی کو صاحب ارادہ اور اختیار بنا سکتا ہوں یا نہیں۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ انسان کبھی بھی کائنات میں کسی کو بھی ارادہ تفویض نہیں کر سکتا۔ انسان کسی کو بھی صاحب ارادہ اور اختیار نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کسی سے مانگا ہوا ارادہ اور اختیار استعمال کرتا ہے۔ ہم خود کسی نے دیا ہے تو صاحب اختیار ہیں، اگر وہ ارادہ اپنا ہٹا دے، وہ ہٹا دے تو ہم کیا ہیں؟ ہم حتیٰ اختیار بھی نہیں رکھتے۔ دیکھیے اختیار اور ارادے کی جب بات کی جاتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اٹھ کے یہاں سے وہاں جا سکتا ہوں یا نہیں، البتہ یہ بھی خدا نے دیا ہوا ہے، لیکن یہ جو میں وہاں سے اٹھ کر وہاں جا رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے یہ کھا لوں وہ نہ کھا لوں، یہ سب کا سب ارادہ تکوینی کے تحت ہے۔ اگر وہ ایک مرتبہ ارادہ کر لینا تو ہم حتیٰ مثلا اس کے ارادوں میں سے ایک ارادہ ہے موت، وہ جہاں موت کا ارادہ کر لینا، اگر موت کا ارادہ خدا کر لے تو حتیٰ ہم اس بات پر بھی قادر نہیں ہیں کہ اپنی بند آنکھ کو کھول سکیں اور کھلی آنکھ کو بند کر سکیں۔ لہذا یہ جو ہمارے ہاں اچھا اس طرح کی چیزیں تو مشہور بھی بہت ہوتی ہیں، مردے کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، وہ پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہا تھا، فلاں کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں تو پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، وہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ بھائی موت اس قدر دقیق ہے، کھلی آنکھ میں آ جائے انسان بند نہیں کر سکتا، اور کہیں موت آنے سے پہلے آنکھ جھپکی اور موت آئی، یہ جھپکی ہوئی آنکھ دوبارہ کھل۔ لہذا سمجھو تو صحیح، یہ جو تم اتنا اکڑتے ہو ارادے اور اختیار پر، تم ارادے اور اختیار کی دنیا میں کھڑے ہوئے کہاں ہو؟ اصل ہماری حیثیت کیا ہے ارادے اور اختیار میں؟ ہم سمجھتے ہیں بہت بار اختیار، کیا بار اختیار ہے؟ ہمارا سارا اختیار خدا کے ارادہ تشریعی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ لہذا آپ ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، اس کو گھر میں بھی جا کے سوچیے گا، جواب کسی کو بھی مل جائے تو مجھے بتا دیں۔ اگر پروردگار مثلا، صرف ہم بطور مثال بات کر رہے ہیں، اگر پروردگار کل آرڈر یہ کر دے کہ بھئی آج سے تمہارے لیے کوئی چیز بھی واجب نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی حلال نہیں، کچھ نہیں، جاؤ آزاد ہو تم، تو میں چیلنج کر رہا ہوں کوئی ایک آدمی مجھے گناہ کر کے دکھا دے۔ مشکل گفتگو کر دی جائے۔ اگر کوئی حرام نہ ہو، اللہ کہتے بھئی آج سے چھٹی تم لوگوں کی، فری، رفع القلم، تمہارے اوپر سے میں نے قلم اٹھا لیا، جاؤ تم فری، نہ تمہارے پر اب کوئی واجب، نہ کوئی مستحب، نہ کوئی مکروہ، نہ کوئی حرام، چھٹی۔ تو اب گناہ کیسے کریں گے؟ ہے کوئی جو مجھے گناہ کر کے دکھا سکے؟ کر سکتے ہیں پھر آپ کوئی گناہ؟ جب کوئی حرام ہی نہیں ہے تو گناہ کرو گے کیسے بھائی؟ جب کوئی واجب ہی نہیں ہے تو کسی واجب کو چھوڑ کر گناہ کرو گے؟ جب کچھ واجب ہی نہیں ہے تو کیا چھوڑو گے؟ جب کوئی حرام ہی نہیں ہے تو انجام کیا دو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس ارادہ اور اختیار سمجھ میں آیا؟
اس نے حلال اور حرام کی لائنیں کھینچی ہیں، اس نے حلال اور حرام کی لائنیں کھینچی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم صاحب اختیار ہیں۔ بھائی جنت میں اللہ کیا کرے گا؟ وہاں پر یہ اختیار ختم کر دے گا، ایسے ہی نا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی لائن نہیں ہے، جاؤ تو کیا ہوگا؟ جنت میں گناہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ کوشش بھی ٹرائی بھی کریں گے تو نہیں ہے ہی نہیں گناہ۔ لہذا سمجھ میں آپ کو پروردگار، ہمارا ارادہ جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ لائن کھینچتا ہے تو ہم صاحب ارادہ بنتے ہیں۔ اب یہ اس کا لطف اور کرم ہے، یہ اس کا واقعاً رب ہونا ہے کہ جو لائن کھینچی ہے وہ بھی اس نے اپنے لیے نہیں کھینچی ہیں، میرے لیے کھینچ کے دی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں وہ واحد مخلوق ہوں کہ جو اس کی ارادہ تکوینی کے اس نے خود مجھے ارادہ تکوینی، اب غور کیجئے گا، مجھے ارادہ تکوینی سے باہر نکال کر کمال کے راستے پر ڈالنا تھا، اس لیے اس نے مجھے جاہل پیدا کیا ہے۔ میں بہت شاید واقعاً سنگین گفتگو کر رہا ہوں، گھر میں بیٹھ کے سوچیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے اندر یہ والی صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ ہم کمال کی طرف حرکت کریں، ورنہ کون سا جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ کوئی جس کو اللہ نے سکھا کرنا بھیجا ہو؟ ہے کوئی ایسا جانور؟ آپ جانتے ہیں کسی جانور کو جس نے آ کے آپ سے پوچھا ہو کہ بھائی آج کیا کھانا ہے، کیا کھاؤں کیا نہ پیوں؟ کسی نے پوچھا آج تک آپ سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے؟ کوئی حیوان، اتنے ہزاروں کی تعداد میں حیوانات خلق کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس جاہل انسان کو یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو پروردگار ان سب کو علم دے سکتا تھا وہ تمہیں بھی علم دے کر تمہیں بھی بھیج سکتا تھا، لیکن نہیں بھیجا ہے اس نے۔ کیوں نہیں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ جن کو علم دے کر بھیج دیا ہے ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کمال تک۔ اب یہ خدا ہوتا ہے کہ جو کسی کو اتنا پست خلق کر کے اس کے اندر وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جہاں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اس نے خلق کیا ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ ہوتا ہے خدا ہونا۔ لہذا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب اس نے کہا نا کہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بنا رہا ہوں، پھر کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا دوں اس کے اسٹرکچر کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں، تو اب شیطان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خدا کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ کرنا یہ چاہ رہا ہے ایک ایسی صاحب ارادہ مخلوق خلق کرے گا کہ جس کے کمال کے راستے کو اللہ خود بتائے گا، اور پھر اس کو جاہل خلق کر کے اس کو عاقل خلق کر کے، جہل اور عقل کا کمبینیشن ہے، یہ جہل اور عقل کا کمبینیشن پیدا ہوتا ہے تو اب اس میں مرحلہ صرف یہ ہوتا ہے، اگر عقل اپنے لیے صحیح امام چن لے اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو عقل کمال کی منزلوں میں پہنچ جاتی ہے، اگر جہل آگے بڑھ کر عقل پر آ جائے تو یہی انسان ثم رددناہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ یہ صلاحیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دیکھا۔ اب جو شیطان تھا اس کو سمجھ نہیں آیا، میں نے کل عرض کیا، اس نے کیا کہا پروردگار سے، اس نے کہا جب اللہ نے کہا نا فسجدوا، سب کرو سجدہ، تو اس نے کیا کہا؟ الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیا کہا؟ اسجد لمن خلقت طینا، اس کو خلق کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ دیکھ کہ روح کون سی ڈالی ہے، جو روح کو اگنور کر کے اس کی مٹی کو دیکھ رہا ہے، جو روح کو اگنور کر کے مٹی کو دیکھے، جو باطن کو چھوڑ کر ظاہر کو دیکھے، وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے جیسا ہی بنایا ہے، یوحا الیہ، لیکن اس کے اوپر وحی آتی ہے۔ اب اگر تم ظاہر دیکھ کر یہ سمجھو گے کہ میرے ہی جیسا ہے تو زمین پہ شیطان کیسے تیار ہوتے ہیں؟ زمین پہ ستارہ ایسے تیار ہوتے ہیں۔ جب وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھنے لگتے ہیں تو شیطان بھی کیا سمجھ رہا ہے؟ ظاہر دیکھ کر کا مٹی سے اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد کیا بحث ہو رہی ہے؟ اب جب یہ بن گیا تو میں نے کل اس کا تھوڑا سا بنیادی طور پر آپ کے لیے پیش کیا تھا، کہہ رہے
جب اس نے وہ مرحلہ دیکھا جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب اس روح قدسی کو اللہ نے اس مادے کے اندر کیوں کیا، یہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، لیکن اب ہوتا کیا ہے، ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بات اپنے بچوں کے لیے واضح ہو۔ یہ روح قدسی اس قفس انصری میں کس طرح سے ہے؟ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ تھوڑی سی دیر کے لیے پریشر کوکر کو تصور کر لیں، صرف مثال دے رہا ہوں۔ پریشر کوکر میں جب پریشر تیار ہو جاتا ہے، بھاپ تیار ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا پریشر اپنے لیے راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، پریشر باہر نکلنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ راستہ بلاک ہو جائے تو دھماکہ، کوکر بھی جاتا ہے، بندہ بھی خود بھی ہلاک ہوتا ہے، دوسروں کو بھی دوسروں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے روح قدسی کی قفس انصری میں، یہ پریشر کوکر کی طرح سے، لہذا کوکر استعمال کرنے سے پہلے کی احتیاط کیا ہے کہ جب بھی کوکر کا ڈھکنا لگانے لگو تو پہلے ایک مرتبہ نوزل کو صاف کر کے چیک کر لو۔ یہ نوزل کو صاف کرنا اسی کو کہتے ہیں تزکیہ۔ یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، وہ نفس کے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا کامیاب ہو گیا۔ یہ تزکیہ کیسے کرنا ہے؟ اس سوراخ کو خالی رکھنا ہے، اس کو پاک کر کے رکھنا ہے، اس کو صاف کر کے رکھنا۔ یہ بلاک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دھماکہ ہو جائے گا۔ لہذا یاد رکھے گا، نفس اگر پاکیزہ ہو جائے، یہ روح قدسی اس بدن سے اس سوراخ کی طرف سفر کرتی ہے جو اسے کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو پہلے وہ سوراخ ملنا چاہیے، اگر نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ اب نفس کا تزکیہ نہ ہونا کیا کرتا ہے؟ روح کے کمال کے راستے کو جب بند کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نفس جب غالب ہوتا ہے تو پھر دھماکہ، خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اب یہ کیفیت جب اس نے دیکھی کہ انسان کے اندر یہ قفس انصری اس کا اتنا مختصر تھا، جس کے اندر لامحدود خواہشات کو اللہ نے ڈال دیا، اس کو دیکھ کر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ارأیتک ھذا الذی، کیا تو نے دیکھا اس کو؟ کون ہے یہ؟ کرمت علی، اس کو تو نے، یہ چیز ہے جس کو تو نے میرے اوپر کرامت دی، اس کو تو نے میرے اوپر شرافت دی، اس کو فضیلت دی ہے۔ یہ فرشتے بھی تو کہہ چکے ہیں نا، بھئی کلف تو کیا تھا؟ یسفک الدماء یفسدھا، زمین میں فساد کرے گا۔ یہ ساری باتیں کر کے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو، یہ فساد کرنے والا، لہذا کیا کہہ رہا ہے؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو مجھے موقع دے دے قیامت تک کے لیے تو میں کیا کروں گا کہ میں اس کی ذریت کو سوائے قلیل کو چھوڑ کر، الا قلیلا، یہ قلیل کون ہے؟ یہ کون ہے؟ دوسری جگہ پہ کیا کہا؟ لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ بس شیطان کو بھی پتا ہے کہ آدم کی ساری ذریت بہکاوے میں آنے والی نہیں ہے، یعنی ذریت کا ایک قلیل حصہ کون ہے وہ؟ وہاں کیا کہا؟ الا عبادک منہم المخلصین، مخلص نہیں، مخلص۔ اب تمام عالم اسلام نے یہاں پر متفق علیہ طور پر اس کو مخلص پڑھا ہے، مخلص نہیں پڑھا۔ مخلص وہ ہوتا ہے جسے خالص کرنا ہو، جو خالص ہو جائے اسے کہتے ہیں مخلص، اور مخلص اسے کہتے ہیں جو پہلے ہی سے خالص ہو۔ تو اتنا تو شیطان کو بھی پتا تھا کہ کچھ آدم کی ذریت میں کچھ ایسے ہیں جو مخلص ہیں، یعنی جب پیدا ہوئے تو پاک ہیں، جب پیدا ہوئے تو خالص ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، شیطان کی زبان سے اقرار کروا رہا ہے۔ یہ مخلصین، یہ الا قلیلا کون ہے؟ یہ ہے معصومین، جس کا اقرار شیطان نے بھی، اس کو پتا ہے معصومین کو میں ان کو نہیں بہکا سکتا۔ اس کے پہلے دن اس نے کہہ دیا کہ یہ نہیں، ان کے بعد باقیوں کو کیا کروں گا؟ سب کو بہکا دوں گا۔ جب باقیوں کو بہکاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب، جاؤ، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جاؤ، جو کوئی تیری اتباع کرے گا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ قلیل جائیں گے یا نہیں جائیں گے، جو کوئی بھی تیرے پیچھے جائے گا سب کے سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، ٹینشن نہیں لو تم لوگ، سب کو ڈال دوں گا جہنم جزاء موفورا،
پورے وفور کے ساتھ موجود ہے، بالکل جتنے لے آؤ گے سب ڈال دوں گا جو تیرے پیچھے جائے گا۔ اب شیطان کو پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ مقام ہے جو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، جو میرا آج کی گفتگو کا اہم ترین پوائنٹ۔ خدا نے کیا کہا شیطان کا، اب خدا نے، یہ یاد رکھیے گا، شیطان بھی جو کچھ کر رہا ہے خدا کے اذن اور ارادے سے کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ سب کچھ ہے، اس کا بھی اذن اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اب اللہ کیوں اذن دیتا ہے، یہ عدل کی بحث انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ ورنہ کائنات میں جو فعل یعنی فاعل اصلی ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، مؤثر اصلی صرف خدا کی ذات ہے۔ خدا نے اس کو یہ تاثیر دی ہے، اثر دے دیا، ساتھ میں انسان کو سمجھا دیا کہ دیکھو یہ مت کرنا ورنہ شیطان تمہیں بہکا دے گا۔ بس اذن اللہ نے، اس کو طاقت اللہ نے دی، انسان کو سمجھا دیا، یہیں سے کمال کے راستے کو اس نے جاری کیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ مثلا سانپ کو اللہ نے ڈسنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے۔ یہ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ اب کیا اس صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو آ کر ہر سانپ ہر بندرگاہ پہ کاٹتا پھرے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو انسان خود زبردستی کسی سانپ کی بل میں انگلی ڈالنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اب آپ یہاں پر یہ کہیں کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم کر دیا، سانپ سے مجھے کٹوا دیا۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا یہ کاٹے گا، اور بتا دیا تھا کہ اس کے بل میں انگلی مت ڈالنا، بس سمپل سی بات تھی۔ یہی شیطان اور ہمارے درمیان، اللہ نے کہا وہ بہکائے گا، یہ کام مت کرنا۔ اب وہ کام کیا ہے؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کہہ دیا کہ یہ کام مت کرنا، بھئی یہ کام نہیں کرو گے تو شیطان تمہیں نہیں بہکا سکے گا۔ ابھی ثابت کرتا ہوں، ہاں، ورنہ میں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے یہ کرے گا، لیکن تم نے یہ کام نہیں کرو گے تو شیطان تمہیں نہیں بہکا سکے گا۔ لہذا اللہ نے کیا کہا؟ اس کو کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا میں نے تجھے اجازت دی، تو اپنی آواز سے ان میں سے جس کو بہکا سکتا ہے بہکا جا۔ لہذا جتنے بھی یہ وسوسے کی قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دے دی۔ پھر کیا کر؟ وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ، اور تو جلب کر، بلا ان کو، اور اپنے کیا بنا؟ سوارے اور پیادہ، اپنا لشکر تیار کر۔ بس شیطان اپنا پورا لشکر تیار کرتا ہے، اس میں سوار بھی ہوتے ہیں اور پیدل بھی ہوتے ہیں، لشکر تیار کر۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ جہاں مال میں حرام آیا شیطان شریک ہو گیا، اور جہاں انسان نے ولادت کے معاملات میں حرام کام انجام دیا شیطان شریک۔ وعدہم، اور ان کو وعدے دے، جو تو وعدے دے سکتا ہے دے ان کو وعدے۔ شیطان وعدے دیتا ہے، میں تمہیں یہ دلا دوں گا، میں تمہیں یوں کرا دوں گا، سب کر دوں گا۔ پھر کیا کہا؟ تیرے وعدے کیا ہیں؟ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان سوائے ان کو دھوکے کے وعدہ دینے کے اور کچھ نہیں کرتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان کی بات مت سننا، وہ تمہیں دھوکہ دے گا۔ پھر فرمایا ان عبادی، سن میرے جو بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان بندوں کے اوپر لیکن تجھے کوئی سلطنت میری۔ یہ عبادی کون ہے؟ جن کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آیا پروردگار یہ شیطان کا لشکر کہاں آتا ہے اور یہ عباد؟ میں نے عرض کر دیا جو قلیل ہیں ان سے وہ پہلے اس نے کہہ دیا کہ ان کو تو میں نہیں بہکا سکتا، تو ویسے خارج ہو گئے۔ اب یہ جو عبادی ہیں یہ اس قلیل میں سے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو شیطان بہکا سکتا ہے، یعنی غیر معصوم۔ ان غیر معصوم میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرے بندوں کو ان کے اوپر تیری سلطنت نہیں ہے، تو ان کو نہیں بہکا سکے گا۔ پروردگار یہ شیطان کا لشکر کہاں آتا ہے اور تیرے بندوں نے بچنا کیسے ہوتا ہے؟ اس آیت کو اگر میرا مولا تفسیر نہ کرتا تو ہم کبھی بھی نہ سمجھ پاتے کہ یہ لشکر کہاں جمع ہوتا ہے اور شیطان سے بچانے والی شے کیا ہے۔ اب نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 10 ہے، یہ نہیں لکھا انہوں نے مصنف نے کہ یہ مولا نے کس لشکر کے سامنے کہا، کسی لشکر کے سامنے کہا ہے امام کو نے، لیکن یہ نہیں، اس میں نہیں بت لکھا کہ کس لشکر کے سامنے ہے۔ یعنی اب احتمال کیا ہے؟ جو لشکر بھی علی کے سامنے آئے گا اس کے لیے
اس کے لیے مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لشکر سامنے آئے گا اس لشکر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں الا آگاہ ہو جاؤ، کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ، آگاہ ہو جاؤ، شیطان نے اپنا لشکر جمع کر لیا۔ اب وہاں پر اللہ نے کیا کہا تھا؟ اجلب، تو جلب کر، بلا لے اپنے سوار اور پیادے، خیل کا ورجل کا۔ ہاں حضرت نے یہاں پر کیا کہا؟ شیطان نے اپنا لشکر جمع کر لیا ہے۔ وَاسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَرِجْلَهُ، اور اس نے اپنے سوارے اور پیادہ جمع کر لیے ہیں، جلب کر لیے۔ وہی آیت، اس آیت کی تفسیر کیا ہو رہی ہے کہ یہ جو شیطان کا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جا، میں نے تجھے اجازت دی، جا جا کر لشکر تیار کر، سوارے اور پیادے جمع کر۔ تو یہ زمین پر یہ شیطانی لشکر کہاں نظر آیا؟ یہ لشکر مجھے نظر آئے مولا کائنات کے سامنے۔ مولا نے کہا کہ یہ جو اب سامنے لشکر ہے یہ کون سا ہے؟ یہ شیطان کا لشکر ہے، اور شیطان نے اپنے سوارے اور پیادے سب جمع کر لیے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم نے جمع کر لیا، اب سنو، اِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي، لیکن میں اس لشکر کا مقابلہ اپنی بصیرت سے کروں گا۔ اب چونکہ معصوم ہیں، اپنی بصیرت سے جب مقابلہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ سنو غور سے، ما لبست علی نفسی، میں نے کبھی اپنے نفس کو دھوکہ نہیں دیا، ولا لبس علی، اور نہ ہی مجھے آج تک کوئی دھوکہ دے سکا ہے۔ جو نہ خود کو دھوکہ دے اور نہ کوئی اس کو دھوکہ دے سکے اسے معصوم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں وَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، لَأُفْرِتَنَّ لَهُمْ حَوْزًا أَنَا مَاتِحُهُ لَا يُصْدِرُونَ عَنْهُ وَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں ان کے لیے ایسا حوض چھلکا کر دوں گا کہ جس سے پانی نکالنے والا میں خود ہوں گا، اور میں ان کو ایسی جگہ لے جاؤں گا نہ یہ اس پانی میں اتر سکیں گے نہ اس سے نکل سکیں گے۔ یعنی کیا؟ ایسی لے جگہ کر تمہیں پھنساؤں گا، نہ تم بھاگ سکو گے نہ تم ٹھہر سکو گے۔ اب میں لفظ بدل رہا ہوں، تمہارے گلے کی ایسی ہڈی بن جاؤں گا، تمہارے گلے کی ایسی ہڈی بن جاؤں گا کہ جہاں تم اس کو نکل سکو گے نہ تم اسے اگل سکو گے۔ اب شدید ترین بغض ہے دل میں مولا کائنات کا، شدید ترین بغض ہے، لیکن بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں تو اب اگر دیکھنا ہونا تو جب وہ نام لیتے لیتے مولا کائنات کا نام لے رہے ہوتے ہیں اس وقت چہرے دیکھ لیا کریں، خود بخود چہرہ بتا دے گا کہ میرے اندر حلال خون دوڑ رہا ہے یا حرام خون دوڑ رہا ہے۔ اب غور کیجئے گا، بس اللہ کی اس آیت کے جو اللہ نے شیطان کو کہا جا اور جا کر تو جو کر سکتا ہے کر لے، لوگوں کو بہکا، اپنے لشکر تیار کر، یہ لشکر کہاں تیار ہوا ہے؟ یہ لشکر تیار ہوا ہے مولا کائنات کے سامنے۔ اب میں کوئی جملہ نہیں کہہ رہا، بس تاریخ نے سمجھا دیا، علی کے سامنے جو لشکر آئے، اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں تاریخ نے بتا دیا کہ وہ کون سے عباد ہوں گے کہ جن کو شیطان حتیٰ اپنے لشکر کے ساتھ بھی بہکا نہیں سکے گا۔ تو تاریخ نے سمجھا دیا، علی کا دامن ہاتھ میں تھام لو، اگر علی کے ساتھ ہو تو شیطان اپنے لشکر کے ساتھ مل کر بھی تمہیں بہکا نہیں سکے گا، تمہیں ہرا نہیں سکے گا۔ یہ دامن ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہ محبت دل میں ہونی چاہیے۔ بس جب تک علی کا دامن محبت کا ہاتھ میں ہے، جب تک علی علیہ السلام کی ولایت کا دامن ہاتھ میں ہے، جب تک ولا کا اثر دل میں ہے، نہ شیطان سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لشکر سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ لشکر سے کثرت سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے اسی چھوٹے لشکر کے لیے کہا کہ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لشکر، اگر علی کی ولا دل میں لیے ہوئے ہیں تو ہم بڑے سے بڑے لشکر پہ تمہیں فتح کر دیں گے۔ تو بہت دور مت جاؤ، کچھ ہی سال پہلے حزب اللہ کا چھوٹا سا لشکر تھا، اسرائیل کی پوری قوت لگی ہوئی تھی، اسرائیل کے وجود کو خاک میں ملا کر، اسرائیل کے غرور کو خاک میں ملا کر حزب اللہ نے بتایا تھا علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔
اور کوئی نہیں. لا، شیطان کا اصل ہے یہ میرے عباد، یہ میرے بندے ہیں، ان عبادی، یہ میرے بندے ہیں، لیس علیک علیہم سلطان، ان پر میں تجھے کامیاب ہونے نہیں دوں گا. یہ خدا کا وعدہ ہے. لہٰذا تاریخ کبھی قرآن پڑھے تو صحیح، آپ کبھی خدا کے مزاج کو سمجھے تو صحیح. شکست دینے کے لیے ابراہا جب پوری قوت لے کر آتا ہے وہ ابابیل بھیج دیتا ہے. ابابیل بھیج دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے. ہاتھیوں کا لشکر تباہ کرنے والے نے بتا دیا تھا کہ جب میرے دین کی حفاظت کے لیے 72 کا لشکر جا رہا ہو تو یہ مت دیکھنا کہ لشکر چھوڑ رہا ہے. ان کا ایمان وہ طاقت ہے کہ جو بڑے سے بڑے لشکروں کو شکست دے گا. لہذا اب غور کیجیے گا، سید الشہداء نے اس مرحلے میں کیا سمجھایا ہے. اگر تم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اس طریقے سے کچھ لوگ بھی جمع ہو جاؤ، تھوڑے سے اس مرحلے کا خلوص ہو، تو پھر زمانے کا امام کربلا برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اپنے ساتھ بہترین افراد لے کر میرا مولا چلا ہے. وہ بہترین افراد کون ہیں؟ حضرت کے اصحاب ہیں. ان سے اور بہترین کون ہیں؟ خود حضرت کی اولاد ہے، بنی ہاشم. ایک بنی ہاشم کا فرد کربلا میں بے نصیب ہے. مگر انہی میں حسین کا قیمتی سرمایہ ہے. کون ہے؟ جناب زینب کے بیٹے جناب اول محمد. شہزادوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ کربلا میں ان جیسا حسب و نسب کسی کا نہیں، سوائے چند لوگوں کو نکال کر. امام حسین، جناب عباس، چند ایک لوگوں کو نکال کر نہیں ہے ایسا. کیوں؟ ایک طرف سے حیدر کرار کے نواز ہے، جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں. ماں وہ ہے جسے کائنات ثانیہ زہرا کے نام سے پکارتے ہیں. اور ثانیہ زہرا اگر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے بیٹوں سے محبت نہیں کرتے، بشدت محبت ہے جناب زینب کو اپنے بیٹوں سے. لیکن جناب زینب نے تاریخ میں درس یہ دیا ہے، جہاں اپنے بیٹوں کے مقابلے پر امام کا بیٹا آ جائے، جہاں خود امام آ جائے، وہاں اپنے بیٹے قربانی بن جاتے ہیں. اور یہ درس میری بیوی نے اپنی ماں جناب سیدہ سے لیا ہے کہ جب دفاع ولایت کی منزل آ جائے تو اپنا بیٹا شکم میں ہی کیوں نہ ہو ولی زمان پر قربان کر دیں. لہذا جناب زینب کے دل میں اپنے بچوں کی نسبت جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ یہ میرے جتنے بھی جگر کے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو، حسین اور حسین کے بچوں کا کون ہے. لہذا جب بنو ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا، اصحاب و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور صرف بنو ہاشم بچے ہیں، تو تمام مقاتل نے لکھا ہے کہ جو پہلی قربانی سید الشہداء نے میدان جنگ میں بھیجی وہ اپنا بیٹا جناب علی اکبر علیہ. یقیناً امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں مصلحتیں ہیں. پہلی قربانی بھی حسین کا بیٹا، آخری قربانی بھی حسین کا بیٹا. لیکن جب جناب علی اکبر کی شہادت واقع ہوئی اور آپ کا جسد اطہر خیمے میں پہنچا ہے، تو یاد رکھیے گا ایک اکیلی جناب زینب نہیں، کیونکہ جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے. آپ کے لہن میں لہن پیغمبر سننے کو ملتا تھا، آپ کی صورت میں صورت پیغمبر کی زیارت کرنے کو ملتی تھی. تمام بنو ہاشم عاشق تھے جناب علی اکبر. اب ان میں جناب زینب کتنی عاشق تھی علی اکبر کی؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب زینب کی حضرت علی اکبر سے محبت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تمام تر جو محبت کا اظہار پیغمبر سے کر سکتی تھی وہ جناب علی اکبر سے کرتی تھی.
لہذا جب جناب علی اکبر کی شہادت واقع ہوئی ہے، جناب زینب کا اضطراب عجیب و غریب سا ہو گیا، اور ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو خیمے میں بلایا اور تنبیہ کے انداز میں فرما رہی ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ حسین کا علی اکبر شہید ہو جائے اور تم زندہ اور باقی؟ حسین کا بیٹا، حسین کا علی اکبر شہید ہو جائے اور زینب کے بیٹے زندہ، یہ کیسے ہو گیا؟ شہزادوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو کر کہہ رہے ہیں ماں ہم کئی مرتبہ ماموں کی خدمت میں گئے لیکن ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ جناب زینب کی کیفیت اپنے بچوں کے مقابلے میں تقریباً ایک نارضایتی کی کیفیت سی ہے جس کو بچوں نے درک کیا ہے اور روتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں۔ اب امام حسین جتنی محبت جناب زینب سے کرتے ہیں اتنی محبت ان شہزادوں سے کرتے ہیں۔ سید الشہداء کے لیے آسان نہیں ہے ان شہزادوں کو اجازت دینا، لیکن ایک مرتبہ شہزادوں نے رو کر کہا ماموں ماں ہم سے ناراض ہو رہی ہے۔ یہ وہ مقام تھا کہ حضرت نے اجازت دی، دونوں شہزادے سوار ہو کر چلے ہیں۔ جب میدان میں اترے ہیں تو علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ تاریخ نے کہا ایسا جہاد کیا ہے شہزادوں نے کہ کچھ دیر کے بعد شمر کی چیخیں نکل گئی اور چیخ کر کہنے لگا انہیں بچے مت سمجھنا، یہ زینب کے بیٹے ہیں، علی کے نواسے ہیں۔ ایک بڑا لشکر لا کر حملہ کیا گیا لیکن شہزادے کمر سے کمر جوڑ کر لڑتے رہے، لہذا ایک اور بڑا لشکر لا کر اتنا شدید حملہ کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں دونوں شہزادوں کو ایک دوسرے سے چلایا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، گرمی کا عالم ہے، اتنی دیر سے شہزادے لڑ رہے تھے، تیر تلوار نیزہ ہر چیز بدن پر سہ رہے تھے، لیکن جب جدا ہوئے تو شہزادوں کے حملوں میں کمی آنا شروع ہوئی۔ ساتھ ساتھ بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے فکر ہے، پتہ نہیں میرے بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بس اتنے میں ایک مرتبہ رن میں جناب محمد کی آواز بولی علیک من السلام یا ابا عبداللہ۔ راوی کہتے ہیں شہزادے جنگ لڑتے ہوئے بڑی دور تک چلے گئے تھے، آواز کا آنا تھا، سید شہداء روتے ہوئے ہون محمد کی طرف بڑھے ہیں، ابھی راستے میں ہی ہے کہ دوسرے شہزادے کی آواز آئی علیک من السلام یا ابا عبداللہ۔ ارے دوسری آواز پر جناب عباس چلے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ارے دونوں نے جب شہزادوں کے پاس پہنچے ہیں دیکھا دونوں ہی شہزادے شہادت کی منزل پر فائز ہو گئے ہیں۔ ایک کو حسین سینے سے لگا کر رو رہے ہیں، دوسرے کو عباس سینے سے لگا کر رو رہے ہیں۔ ارے بہن کے بیٹے آسان نہیں ہے مرحلہ، دونوں شہزادوں کی جنازے اٹھا کر اب خیموں کی طرف لا رہے ہیں، لیکن جب حسین خیمے کے دروازے پر پہنچے ایک مرتبہ تعجب سے دیکھا، ارے صبح سے لے کر اب تک جو جنازہ آتا تھا زینب سب سے پہلے موجود ہوتی تھی۔ ارے شہزادے آئے ہیں لیکن زینب موجود نہیں ہے۔ اما فضا زینب کا جناب فضا دوڑتی ہوئی جناب زینب کے خیمے میں پہنچی ہے۔ اب جو داخل ہوئی دیکھا میری بی بی سجدے میں پڑی ہوئی ہے، رو کر کہہ رہی ہے بارینا زینب کی آبرو تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں زینب سے اس کی قربانی کو قبول لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون۔ اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔
بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم کربلا منتقم زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء حق اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، عزادار دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔